نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين إلهي آمین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اہم حکم ہے، ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ پہلے ایک طرف صدقے کا حکم دیا، دوسری طرف سود سے روکا، اور اگر سود نہ ہو تو پھر قرض کی ضرورت تو پڑتی ہے، تو لہٰذا قرآن کی طویل ترین آیت قرض کے بارے میں اتری۔ فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم باہم لین دین کرو، یعنی کوئی چیز کا لین دین ہو یا پیسوں کا لین دین ہو یا پیسوں اور چیز کا، تو بات ہو رہی ہے قرض کا۔ لین دین کرو قرض کا، تو قرض چیز بھی ہوتی ہے اور پیسہ بھی ہوتا ہے۔ ایک مقرر وقت تک تو لکھ لو اسے۔ اب کب لکھا جائے؟ جب لین دین ایک مدت تک کی، اور یہاں سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جب بھی لین دین کیا جائے تو اس کے لیے کوئی اسپیسیفک ٹائم ڈیوریشن جو ہے وہ پہلے ہی سوچ لیا جائے، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان ایک لکھنے والا عدل کے ساتھ۔ ایمفیسائز کیا جا رہا ہے، فَلْيَكْتُبْ، بس چاہیے کہ وہ لکھے۔ تو گویا معاملات کو لکھ لینے کا حکم ہے، بدگمانی اور لڑائیوں سے بچنے کے لیے۔ چاہے کوئی مکان، دکان یا طویل مدت کے سودے ہوں، چھوٹی مدت کے بھی ہوں، لکھ لیے جائیں اور اس پر گواہ بھی بنائے جائیں۔ معاملے کو لکھ لینا تقویٰ کی علامت ہے اور ایمان کی حفاظت بھی ہے۔ لکھنے کا حکم دراصل بد اعتمادی کی وجہ سے نہیں ہے۔ کیوں ہے؟ بھول چوک کی وجہ سے۔ پھر فرمایا وَلْيُمْلِلِ الَّذِي، اور چاہیے کہ املا کروائے وہ شخص جس پر حق ہے، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے جو رب ہے اس کا، اور نہ وہ کمی کرے اس میں کسی چیز کی۔ پھر اگر ہو کوئی شخص جس پر حق ہے، سفیہن، نادان۔ سفیہ کہتے ہیں سین فا ہا سے ہے، مجنون، بے وقوف یا کم عقل، تو وہ سب نادان میں آتا ہے۔ ضعیفاً، جس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ عمر زیادہ ہو جانے سے بھی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ او یا لا یستطیع، نہیں وہ استطاعت رکھتا کہ وہ املا کروائے۔ اب کون استطاعت نہیں رکھتا؟ اگر کوئی بہرا گونگا ہے، بولنے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو پھر وہ املا نہیں کروا سکتا۔ اسی طرح اگر جیسے لینگویج بیریئر ہے، کوئی اور لینگویج بولتے ہیں، تو تب بھی کوئی اور املا کروائے، کیونکہ وہ استطاعت نہیں رکھتا۔ اور وہ اور کون ہوگا؟ وہ پس چاہیے کہ املا کروائے سرپرست اس کا عدل کے ساتھ۔ اب سرپرست بھی کیسے کروائے؟ عدل کے ساتھ۔ ٹھیک ٹھیک بات لکھے، اور لکھوائے گا کون؟ مقروض۔ اور پھر اسی طرح ایسے ورڈز یوز نہ کیے جائیں جو ڈوئل میننگ ہو، اور جو گواہ بنائے گئے ہیں ان کے سائن ہوں، ان پر ان کا نیم لکھا جائے، اور پھر ہی جو ہے وہ گواہی اور وہ سارا پروسیجر کیا جائے گا، جیسے اسٹامپ پیپر وغیرہ بھی آج کل ہوتے ہیں۔ اور گواہ بنا لو 2 گواہ اپنے مردوں میں سے۔ پھر اگر نہ ہوں وہ دونوں، یعنی 2 مرد نہ ملیں، کون سے اعتماد والے، تو 1 مرد اور 2 عورتیں۔ تو اسلام میں 2 عورتوں کی گواہی کیوں ہے، اس پر علیحدہ سے لیکچر موجود ہے، انشاءاللہ ڈسکرپشن میں اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ ان میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو گواہوں میں سے، کہ وہ بھول جائے ان دونوں میں سے ایک کو یاد دہانی کروانا۔ تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ کیوں گواہ رکھے جائیں، تاکہ اگر کوئی بھول چوک ہو جائے تو ایک دوسرے کو یاد کروا دے۔ اور نہ انکار کریں گواہ جب بھی وہ بلائے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بدترین گواہ وہ ہیں جو بلائے جانے پر انکار کرتے ہیں۔ تو لہٰذا چھوٹی گواہی ہو یا بڑی گواہی ہو، اسے ایک تو پورا لکھا جائے، اس پر گواہ رکھے جائیں، اور گواہ جو ہے وہ پھر انکار نہ کریں۔ اور کوئی بھی لین دین کی چیز ہے، کوئی تجارتی سودے ہیں، کوئی خرید و فروخت ہے، تو اس کو لکھ لیا جائے۔ پھر یہ بھی ہے کہ جب وہ گواہی کے لیے بلائے جائیں تو وہ انکار نہ کریں، اور نہ ہی تم اکتاہٹ محسوس کرو کہ تم لکھو گے اسے چھوٹا ہو یا بڑا۔ یہاں سے پتہ لگ رہا ہے جتنا مرضی چھوٹا یا بڑا ہے لین دین، اسے لکھا جائے اس کی مقرر وقت تک۔ یہ جو لکھنا ہے نا بات کو اور لین دین کو، یہ زیادہ انصاف والا ہے اللہ کے نزدیک، اور زیادہ درست ہے گواہی کے لیے، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو۔ تو دوسرا مقصد جو ہمیں پتہ چل رہا ہے لکھنے کا، پہلا یہ تھا کہ بھول نہ جائیں، اور دوسرا کوئی شک نہ ہو۔ تو اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ اسٹیٹمنٹ ایسی کلیئر کٹ ہونی چاہیے کہ ڈوئل میننگ نہ ہو۔ مگر یہ کہ ہو تجارت حاضر، یعنی اسی وقت لین دین ہو گیا، جیسے ہم شاپ وغیرہ سے کچھ لیتے ہیں، ریسپٹ لے لی، لین دین ہو گیا، تو دیٹس اٹ۔ تم لین دین کرتے ہو جس کا آپس میں تو نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ تم نہ لکھواؤ اسے، اور گواہ بنا لو جب تم باہم خرید و فروخت کرنے لگو۔
اور نہ نقصان پہنچایا جائے کاتب کو اور نہ گواہ کو، یعنی اب ان کو تھریٹن نہ کیا جائے، نہ گواہوں کو اور نہ کاتب کو۔ کاتب کو کیسے نقصان پہنچایا جاتا ہے؟ ایک تو یہ کہ اس سے غلط بات لکھوا کر اس کی آخرت کا نقصان نہ کیا جائے، اور پھر دنیا میں اسے پریشرائز کر کے جو ہے نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اسی طرح گواہ کو کیسے نقصان پہنچایا جاتا ہے؟ جھوٹی گواہی نہ ان سے دلوائی جائے، پھر بات بات پہ تنگ نہ کیا جائے، اور پھر یہ کہ بار بار انہیں بلایا نہ جائے، جب ضرورت ہو تبھی، اور جب وہ آئیں تو کیونکہ ان کا کام نہیں ہے، آپ کا کام تھا، وہ آپ کے کام کے لیے ہیں، تو لہٰذا انہیں آنے جانے کا خرچ بھی دیا جائے۔ اور پھر یہ بھی پریشرائز نہ کیا جائے گواہوں کو کہ وہ جو انہوں نے تحریر لکھی تھی اسے بدل دے۔ فَإِن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا کرو گے تو بے شک وہ نافرمانی ہے تمہاری۔ تو بعض اوقات کاتب کو پریشرائز کر کے اسے غلط لکھوا لیا جاتا ہے، تو یہ گناہ کا کام ہے، یہ نافرمانی کا کام ہے۔ اور ڈرو اللہ سے، اور سکھاتا ہے تمہیں اللہ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو لہٰذا اصل میسج تو یہی ہے کہ اللہ نے سکھایا اور اللہ خوب جاننے والا ہے۔ پھر اگر ہو تم سفر میں تو اور نہ تم پاؤ کوئی کاتب، تو کیا ہے؟ رہن رکھنا۔ رہن کیا ہوتا ہے؟ گروی رکھنا۔ اب کیا ہے کہ سفر میں ہے، قبضہ ملکیت میں رکھ دو، یا قرضہ دینا ہے جس کو، مثلاً آپ کو پیسے چاہیے تو آپ اپنی گھڑی یا کوئی بھی قیمتی چیز اس کو قرضے کے بدلے رکھوا دیں، رہن رکھوا دیں، یعنی کہ ایک طرح سے سیکیورٹی ہو جائے گی۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ، پھر اگر اعتماد کا رشتہ ہے لینڈر اور قرض دینے والے کا، تو جیسے اس کے پاس امانت رکھی ہے تو پھر وہ لوٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا پھر اگر اعتبار کرے بعض تمہارا بعض کو، تو چاہیے کہ ادا کر دے وہ جو امین بنایا گیا تھا اس کی امانت کو، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو رب ہے اس کا۔ تو بات تو پھر تقویٰ پر ہی آ کے ختم ہوتی ہے۔ رہن کیا ہے؟ گروی رکھی ہوئی چیز جسے رکھوا کر قرض لیا جاتا ہے، کوئی ضمانت، سیکیورٹی یا کنفرمیشن کے لیے۔ اب رہن کی 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے کہ سفر میں ہے اور کاتب نہیں ہے، لکھنے والا کوئی نہیں ہے، تو پھر آپ نے جو بھی قرض لینا ہے اس کے بدلے آپ کوئی اپنا شناختی کارڈ یا کوئی بھی سیکیورٹی کے لیے جو بھی آپ کے پاس اس وقت قیمتی چیز اویلیبل ہے وہ رکھوا دی جائے۔ پھر یہ کہ گھر میں ہے، حضر میں ہے، لیکن کوئی کاتب نہیں ہے، کوئی لکھنے والا موجود نہیں ہے، تو گروی کر لیا جائے۔ اسی طرح قرض دینے والا تو ہے جو قرض دینے والا تحریر پر اعتبار نہ کرتا ہو، تو پھر بھی رہن رکھوایا جائے گا، سیکیورٹی رکھوائی جائے گی، جیسے بینکس وغیرہ میں سیکیورٹی رکھوائی جاتی ہے۔ پھر چوتھی صورت ہے کہ سفر اور حضر دونوں صورتوں میں کاتب تو موجود ہے لیکن اعتماد والا کوئی نہیں ہے، تو پھر رہن رکھوایا جائے گا۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے اناج ادھار لیا 30 سا جو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ بطور رہن اسے رکھوائی۔ اور پھر یہ بھی دھیان رکھا جائے کہ رہن رکھی ہوئی چیز امانت ہے، لہذا رہن لینے والا اسے خود یوز نہیں کرے گا۔ اسی طرح اگر جانور پہ دیکھا جائے تو اگر کسی نے اپنا جانور گروی رکھوایا ہے اور وہ جانور مر جائے، جس نے رکھوایا تھا نا اس جانور کو، اس کا نقصان ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ بچہ دے تو وہ بھی اس کے مالک کا ہوگا، وہ اس کا نہیں ہوگا جس نے اسے گروی رکھا ہے، یعنی گین اور لاس دونوں مالک کے ہوں گے۔ تیسری بات یہ کہ رہن امانت ہے، اسے پرسنل یوز کے لیے نہ کیا جائے، جیسے کوئی جانور ہے یا کوئی بھی قیمتی چیز جو رکھوائی ہے اسے خود پرسنل یوز میں نہ لیا جائے۔ اور نہ تم چھپاؤ گواہی کو، تو جو کوئی چھپائے گا اسے تو بے شک وہ گناہ گار ہے، دل اس کا۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ دلوں کی بھی کمائی ہے، تو یہاں دل کو گناہ گار کہا جا رہا ہے۔ اور اللہ اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، تو جو کچھ بھی ہے اللہ کی ملکیت ہے، چھوٹی چیز ہے یا بڑی چیز ہے، مادی ہے یا غیر مادی، ہر چیز اس کی ملکیت ہے۔ ہماری ملکیت میں جو چیزیں ہیں تو وہ ہماری عارضی ملکیت ہے۔ اور اگر ہم اوپر والی دونوں آیات دیکھیں تو وہ دونوں علیم کے لفظ پر ختم ہو رہی ہیں، تو کل علم تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ پھر اسی طرح آسمانوں میں کیا کچھ ہے، اللہ کی کرسی ہے اور ستارے اور چاند، پھر اسی طرح روحیں اور فرشتے، اور زمین میں کیا کچھ ہے، خشکی اور سمندر کی چیزیں، اسی طرح انسان جو عاقل ہیں اور غیر عاقل مطلب پہاڑ، ہوائیں، جانور، پھر اسی طرح چھپی ہوئی چیزیں ہیں جیسے فرشتے اور جنات وغیرہ، اور ظاہر چیزیں ہیں نباتات، پہاڑ، معدنیات۔ پھر مائنز کے اندر دیکھیں کیا کچھ چھپا ہوا ہے، سمندر کی گہرائیوں میں کیا کچھ مخلوقات ہے، تو انسان کو تو معلوم بھی نہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ اور اگر تم ظاہر کرو گے جو تمہارے نفسوں میں ہے یا تم چھپاؤ گے تو محاسبہ کرے گا تمہارا۔ تو جو بھی ہم ظاہر کر رہے ہیں اور جو چھپا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، ہمارے ظاہر بھی اور ہمارا باطن بھی، اور جو نفس میں
یہ تینوں علیحدہ علیحدہ کیٹیگریز کر دی، ظاہر، باطن اور نفس۔ نفس کیا ہے؟ نفس میں نا دراصل سب کچھ آ جاتا ہے، ہارٹ، مائنڈ، باڈی اور سول۔ تو یہ چاروں چیزیں ہمارا نفس ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جتنا نفس کے اندر ہوتا ہے نا، جتنا دل کے اندر ہوتا ہے، اتنا انسان اپنی زبان پر نہیں لاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو زبان پر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو تم نے ظاہر کر دیا، لیکن جو تم نے دل کے اندر چھپا دیا نا، اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ لغو قسموں پر تمہیں نہیں پکڑے گا، لیکن اس پر ضرور پکڑے گا جو تمہارے دلوں کی کمائی ہے۔ تو دو طرح کے اعمال ہیں، ارادتاً کیے گئے اور غیر ارادی۔ غیر ارادی تو وہ ہیں جو خیالات اور وسوسے شیطان نے ڈال دیے، لیکن اگر ہم انہیں رد نہ کریں تو وہ ہمارا تکبر، بغض اور ہماری بدگمانی بن جاتے ہیں، جن پر ہمارا اختیار ہے۔ تو اللہ ہر ایک کی ہر بات کو جانتا ہے، بندہ کوئی بات اللہ تعالیٰ سے چھپا نہیں سکتا۔ لہذا فرما دیا کہ وہ محاسبہ کرے گا تمہارا، حساب لے گا تمہارا۔ حساب جو ہے نا وہ دو طرفہ کی ہوتا ہے، جیسے ہم کوئی جگہ پیسے لگائے ہیں تو ہم کہتے ہیں چلو حساب کتاب کرتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے، ایک بندہ نہیں کرتا، یہ دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو قیامت کے دن ہر چیز سے اللہ تعالیٰ پہلے ہی باخبر ہوگا۔ اور دو طرفہ معاملہ کیسے کیا جائے گا؟ اللہ سوال کرے گا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان، آنکھ اور دل ہر ایک سے سوال کیا جائے گا، ہر چیز کو نکال باہر کیا جائے گا۔ تو ہر چیز بولے گی، جواب دے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنا حساب خود کرنا ہے۔ انسان سے زیادہ خود کو کوئی نہیں جانتا، تو لہٰذا اپنا محاسبہ کریں۔ پھر وہ بخش دے گا جسے وہ چاہے گا، اور وہ عذاب دے گا جسے وہ چاہے گا۔ تو بخشش اور عذاب اللہ کی مشیت سے ہوگا۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کیونکہ وہ تو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ پہ اگر دیکھیں تو یہ ایسا درگزر ہے کہ اس کے بعد کسی کو احساس بھی نہ دلایا جائے کہ اسے معافی ملی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آسان حساب لے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين۔ الہی آمین۔